لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. امید ہے کہ آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ اس وقت جو آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی کچھ آیت تلاوت کی اب سبھی کو پسند آیا ہوں. اس سورت کو میں اور آپ سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، اور اسے ہر مسلمان ہر نماز میں اور ہر رکعت میں اس کی تلاوت کرتا ہے. تو اس کا نام جو ہے سورۃ الفاتحہ ہے. تو سورۃ الفاتحہ نام رکھنے کی وجہ میں آپ کو بتلاؤں. اس کی دو وجہ ہے. اصل میں فاتحہ کہا جاتا ہے شروع کرنے کو، چونکہ قرآن کریم کی ابتدا اسی سورت کے ذریعے سے ہوئی، اسی وجہ سے اس کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ہم نماز میں قرات کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت جب شروع کرتے ہیں، تو اس قرات کی ابتدا اسی سورت کے ذریعے سے کی جاتی ہے. اس وجہ سے بھی اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے. اس کے اور بھی مختلف نام ہیں. اس کو بعض لوگ ام الکتاب بھی کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں، لیکن یہ مشہور جو ہے سورۃ الفاتحہ کے ذریعے سے ہی ہے. جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے نماز جو ہے وہ معراج ہے. ہم نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں. جیسے کہ ہمارے رب کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے. قرآن کریم نے اس کی منظر کشی کی ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، کہ دو زرہ یا اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور وہاں پر ہم کلام ہوئے تھے. تو ایک مسلمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز کے اندر ہم کلام ہوتا ہے. تو اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے دنیا والوں کی طرف بھاگتے ہیں. جب وہاں سے مایوس ہو جاتے ہیں، وہاں سے نا امید ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری دیں، اس کے بعد ہم جو ہے کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میرے بندو میں تم سے تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو جب اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور کے پاس جانے کی، جب ہمیں ہمارا خالق خود پکار رہا ہے کہ تم مجھ سے طلب کرو، مجھ سے مانگو، میں تم سے قریب ہوں. لیکن ہم ہیں کہ دنیا کی طرف بھاگتے ہیں. خیر، میں دوسری بات کی طرف چلا گیا. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک مسلمان جب نماز پر کھڑے ہوتا ہے اور وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو گویا وہ بزبان حال یوں کہہ رہا ہے، اللہ اکبر جو ہے بزبان حال یوں کہہ رہا ہے کہ میں نے پوری دنیا کو پیچھے چھوڑا آیا، اب میرے سامنے میرا رب ہے جو سب سے بڑا ہے. اس کے بعد وہ اللہ اکبر کہتا ہوا، نیت کرتا ہوا اپنے ہاتھ کو باندھتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو تمام جہان کا پالنہار ہے. اب یقین جانیے جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے یا اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے حمیدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. جب آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. اب سوچئے
ہماری کیا حیثیت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جمع کر کے خوش ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مجدنی عبدی، بعض روایتوں میں ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فوض الی عبدی، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور فوض الی عبدی کا مطلب یہ ہے کہ میرے بندے نے اس کو میرے سپرد کیا۔ اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور کہتا ہے کہ میرے بندے تو جو چاہے مانگا تیری مراد پوری کی جائے گی۔ اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کی ہدایت کر، صراط الذین انعمت علیہم یعنی اس راستے کی ہدایت کر، یعنی اس راستے کی ہدایت کر جس پر آپ نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کی راہ کی جن پر غضب کیا گیا ہے، اور نہ ہے گمراہوں کی راہ کی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ بھی مانگ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگ رہے ہیں، یہ اس کی پوری منظر کشی ہے۔ ہم جو ہے بالکل سرسری طور پر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ذرہ برابر علم نہیں ہوتا ہے کہ ہم جو ہے کس چیز کی تلاوت کر رہے ہیں، کیا چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اور کس چیز سے پناہ چاہ رہے ہیں، ذرہ برابر علم نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں کے سامنے تھوڑی سی روشنی ڈالوں، اور چونکہ شروع میں اسی صورت کی تلاوت کی تھی، اس وجہ سے بھی میں نے مناسب سمجھا کہ اس صورت کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالوں۔ اور جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے، تو انشاءاللہ کل سے ایک روز نیا ویڈیو اپلوڈ کروں گا، اس کے اندر رمضان کے روزے کے تمام مسائل، اور اسی طریقے سے روزے کی فضیلت، رمضان المبارک کی فضیلت، اس میں ملنے والے انوار و برکات، اس میں ملنے والے ثواب، انشاءاللہ ساری چیزوں کو میں انشاءاللہ آپ کو بھی تفصیل آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ اپنے قیمتی وقتوں میں سے روزانہ 5 سے 10 منٹ نکالیں اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، آگے بھگاتے ہوئے نہ دیکھیں، تاکہ آپ کو کوئی چیز آپ سے چھوٹ نہ جاوے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اور میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ جو بھی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں انشاءاللہ وہ آپ تک پہنچ جائے۔ آپ اپنا خوب خیال رکھیں، اور اپنے اس دوست کو، اس بیٹے کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔